ابھی دنیا میں اس بات پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ جرمن اسکالر نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، بڑی دلچسپ پی ایچ ڈی ہے۔ اس نے موضوع یہ منتخب کیا کہ 1857 کے بعد بر صغیر میں 3 نئے مکتب فکر آئے۔ یہ تعارف ہے تو پرانے، لیکن تعارف ہمارا 1857 کے بعد کا ہی ہے۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، تعارف یہ تینوں تعارف 1857 سے بعد کے۔ ان کے ان میں سے انٹرنیشنل کون بنا ہے؟ بڑی دلچسپ اس سے ان میں انٹرنیشنل کون سا ہے؟ ان کا انٹرنیشنل اس معنی میں، ایک تو یہ معنی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ یہ حضرات ہیں، موجود ہیں، اس حوالے سے تو تینوں ہیں، لیکن ایشیائی نسلوں سے ہٹ کر افریقن اور مغربی یورپ کی نسلوں میں اپنا حلقہ پیدا کیا ہے، اس لحاظ سے صرف دیوبندی۔ اس لحاظ سے صرف دیوبندی۔ انہوں نے کہا باقی ہیں دنیا میں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، لیکن یہاں سے گئے ہوئے ہیں، کوئی انڈیا سے گیا ہے، کوئی بنگلہ دیش کی گیا ہے، کوئی پاکستان سے گیا ہے، لیکن افریقہ، یورپ اور عرب دنیا میں وہاں کے مقامی لوگوں میں سے، وہاں کے یورپین نسلوں میں سے، افریقن نسلوں میں سے اپنا حلقہ بنایا ہے صرف ایک مکتب فکر نے، اور وہ مکتب فکر کون سا ہے؟ دیوبندی۔ اس کی وجہ بھی اس نے بیان کی ہے۔ وہ آیا تھا اسلام آباد، نام اس کا مجھے بھولا، جرمن، اسلام آباد یونیورسٹی میں اس نے لیکچر دیا، پورا چھپا ہوا ہے میرے پاس، اگر اس صاحب کو دلچسپی ہو تو لیکچر مہیا کر سکتا ہوں۔ لیکچر دیا انہوں نے۔ اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ باقی مکاتب فکر دوسری نسلوں میں، دوسری قوموں میں اپنا حلقہ نہیں بنا سکے، اور دیوبندیوں نے اپنا حلقہ بنا لیا ہے۔ ایک بات اس نے کی تھی، ایک بات میں کہتا ہوں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی فضائل اعمال کا۔ اس کا تجزیہ یہ ہے۔ اس نے کہا اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ فضائل اعمال کا۔ انگلش میں بھی ملتی ہے، فارسی میں بھی ملتی ہے، وہ جناب فرنچ میں بھی پڑھی جاتی ہے، پشتو میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کا ہے، کہ اس فضائل اعمال نے یورپین کو بھی دیوبندی بنا دیا ہے، اور افریقن کو بھی دیوبندی بنا دیا ہے، اور یہ اس نے یہ تجزیہ کیا، اور اس نے یہ پورا لیکچر دیا اسلام آباد یونیورسٹی میں۔ اور میں اس کرتا ہوں ٹھیک ہے، اس کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے حضرت شیخ الہند کی ذات کھڑی ہے، جنہوں نے ہمیں اس زمانے میں بین الاقوامیت کا سبق دیا، جس زمانے میں ہمارے دوسری قوموں سے بات کرنا بھی شاید ہمیں مناسب معلوم ہوتا تھا۔ یہ فکر کہ دوسری قوموں کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، اور ان میں بھی اپنا فکر پیدا کرنا ہے، اور ان کو بھی فکر میں ہمنوا بنانا ہے، یہ فکر ہمارے ہاں سب سے پہلے کس نے دی ہے؟ جس کو بین الاقوامیت کہتے ہیں، جس کو انٹرنیشنلزم کہتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں گلوبلائزیشن کہتے ہیں، جس کو علماء کہتے ہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، ہمارے یہاں سب سے پہلے اس بین الاقوامیت کی بات کس نے کی ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے ترکوں سے بات کی، انہوں نے جرمنوں سے بات کی، انہوں نے جاپانیوں سے بات کی، اور اس وقت اپنی تحریک فکری اور سیاسی تحریک کے حوالے سے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا، جو نیٹ ورک اگر قبل از وقت پکڑا نہ جاتا تو دنیا کی حالت، پوری دنیا کی حالت مختلف ہوتی، پھر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں۔ یہ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر وہ نیٹ ورک قبل از وقت بعد بے احتیاطیوں سے پکڑا نہ جاتا تو دنیا کی کیفیت مختلف